वो बहुएं आजकल सासों को बिल्कुल ही लिफ्ट कराना छोड़ दिया उन्होंने। सासें भी जुल्म करती हैं मगर बहुएं भी कोई इतनी नेक नहीं है। सासें भी जुल्म कर रही हैं लेकिन बहू भी ये नहीं कि चलो यार मैं आई हूं तो मेरे मियाँ की माँ है तो थोड़ा सा अपनी माँ जैसा थोड़ा सा समझ लूं, कभी कभार सास को गुस्सा है तो चुप करके बर्दाश्त कर लूं कि बड़े हैं, बड़ों का इस्लाम में क्या है। बस एक मसला याद किया हुआ है कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। तो ये मसला जो है ना, जैसे ही आपके बेटे की शादी होने लगे उसके माथे पे लिख के लगा दिया करें कि बेटा तुम जो बहू लेकर आ रहे हो, पहली बात अलग रहेगी, सास के साथ रहना वाजिब नहीं है। नंबर 2, मैं अगर कभी पानी का पूछूंगी तो मुझे मेरी राइटिंग में ये मसला बताएगी कि बहू पर सास की खिदमत वाजिब। तो सोचो उस सास पर, उस माँ पे आरे चलेंगे ना दिल पे, जिसने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है और उसकी बीवी ऐसे ठेंगा दिखा रही है उसको, वो कह रही है बेटा थोड़ी सी तो कुछ तो कर लो मेरे लिए, कुछ थोड़ा सा आज तुम खाना पका लो, आज मेरे से पाँव दबा दो, कहेंगे बहू पर सास की खिदमत वाजिब नहीं है। हाँ ये जुल्म है कि बहू को बिल्कुल उसको निचोड़ देना, उसको नौकर बना के रखना, वो रिमोट कंट्रोल की तरह वो सारा दिन चलती रहे, 18 रोटियां पकवा रहे हैं, ये जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप किसी फैमिली में आए हो तो फैमिली के भी तो कुछ तमीज और आदाब हुआ करते हैं। इकट्ठे ज्वाइंट फैमिली में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं खानदानी लोगों में। जो खानदानी नहीं होते उनमें कोई तरीका नहीं है, उनमें हर आदमी अख्पल तरीके से रहता है। क्यों मौलवी साहब आप पछतो है ना? जो खानदानी लोग हैं वो अख्पल तरीके से तो नहीं रहते ना, उनका तो अपना एक निजाम होता है ना। तो आपके खानदान में क्या ये होता है कि आप एक भाई शादी करके आए वो अख्पल तरीके से रहेगा? है देखो अख्पल तरीका नहीं होता, हर आदमी का अख्पल तरीका। खानदान का एक मुस्तकिल एक रिवाज होता है, भाई हमारे खानदान में ऐसे होता है, तो आपको उस खानदान के लिहाज से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप रुखसत होके उस खानदान में आई हो। तो उस खानदान की जो परंपरा है जब तक शरीयत के खिलाफ ना हो तो आपको उस परंपरा का ख्याल बोलो भाई करना पड़ेगा। शरीयत ने इस बारे में कोई लगा बंदा जाब्ता नहीं बनाया, बस शरीयत ने कहा आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक चलो, उर्फ के मुताबिक। हाँ वो उर्फ अगर जुल्म पर मबनी है, उसमें अगर बहू से 18 रोटियां पकवाई जा रही हैं, एक साहब भाई कहने लगे मेरी बीवी से मेरे अब्बा और मेरी अम्मा 18 रोटियां पकवाती हैं एक टाइम पे, दोपहर भी 18 शाम भी 18। मैंने कहा 18 बंदे हैं घर में, कह रहे नहीं वो मजदूरों के लिए भी फलाने के। मैंने कहा भाईजान ये क्या है, ये जुल्म है यार। कभी चलो हो गया मेहमान आ रहे हैं, लेकिन रो इतना तो ये तो ज्यादा हो गई ना। तो ऐसा जुल्म हो रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हाथ खींच लेना तो ये गलत है भाई। ये खानदानी लोगों में ऐसा नहीं होता। इस पर मेरा एक बयान है कि क्या बहू पर सास की खिदमत वाजिब है, तो उस पर मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा एक मुदल्लल बयान के यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सासें इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। सास 2 काम कर लेना तो घर जन्नत बन जाए। नंबर 1 के ताने ना दिया करे। बहू ने कोई उल्टी चीज पका दी तो मोहब्बत से समझाए माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज बनाई है, अगर थोड़ा सा नमक और कम कर लो तो इसमें मजा दोबाला हो जाएगा। ऐसे ये जो तुमने गोश्त गलाया है ना देसी मुर्गे का, बेटा ये बड़ा प्यारा गोश्त गलाया है तुमने, थोड़ी देर और चूल्हे पे पकती तो और मक्खन जैसा हो जाता। ये स्टाइल बात करने का सासों का नहीं होता। सास का स्टाइल बताऊं कैसा होता है? गोश्त गला ना, वो गला नहीं कच्चा रह गया, इनके तो माँ बाप ने खाना पकाना नहीं सिखाया है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोटी पकाना नहीं सिखाई है, बोल के भी गई थी जला दिया। तो जब इस तरह के तंज होते हैं, पढ़ी हुई सोती रहती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, तुम डायरेक्ट माँ बाप पर आके ताने, तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उसे पता है मेरी हकीकी माँ नहीं है, तमीज से चलेगी तो हम भी तमीज से चलेंगे भाई। तमीज से ही तो, मोहब्बत से तो बात करो, तंज तो ना करो, ताने तो ना दो। दूसरा, उस पर उसके बोझ से ज्यादा काम ना डाला जाए, काम लिया जाए। घर में फारिग नहीं किसी को बैठ, जब ज्वाइंट फैमिली में है तो सबको मुश्तरक रहना है, कुछ ना कुछ हिलना जुलना है। पेड़े खाने के लिए कोई भी नहीं आया, आपका मियाँ भी तो इतनी खिदमत कर रहा है ना, घर में ला ला के फल भी, ये चीजें उस पर वाजिब थोड़ी हैं, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। फल खिलाना शौहर पर वाजिब नहीं है, अखलाकी जिम्मेदारी है। इलाज करना शौहर पर वाजिब नहीं है, पता है आपको? इलाज करना, बीवी बीमार हो जाए, बीवी का इलाज शौहर पे वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद बीमार हो जाती हो तो अपना इलाज वाजिब नहीं है, तो बीवी का कहां से वाजिब हो गया? परहेज वाजिब है। बीवी को नजला हो गया तो शौहर परहेज करा सकता है, ठंडे पानी से परहेज, आइसक्रीम से परहेज, खिचड़ी खाओ 3 दिन तक। लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना इलाज ना कराना, वो बेचारी कहां जाएगी इलाज के लिए? तो जैसे शौहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि खुद बीमार हो तो अपना भी इलाज करो, बीवी बीमार हो जाए तो उसका भी इलाज करो। तो जब वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है तो सास की खिदमत, घर में सबके साथ मुश्तरका रहना, ये भी आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? ये अखलाकी, इसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई बल्कि तरगीब दी है, अखलाकियात का तकाजा है। देखो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा का इंतकाल हो गया था या तलाक हो गई थी, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की छोटी छोटी बहनें थीं, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने शादी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या जाबिर तुमने किससे शादी की है, बेवा से या
कंवारी से। तो हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह बेवा औरत से शादी की, बड़ी उम्र की औरत। आपने फरमाया कंवारी जवान से करते निकाह, तुम भी दिल बहलाते उससे, वो भी तुम्हारे साथ दिल बहलाती, बेवा से क्यों कर ली? एक मिजाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनकी देखभाल के लिए उन्हीं जैसी ले आऊं, उसको तो खुद संभालना पड़ेगा ना, कम उम्र होगी तो मेरा मकसद क्या था निकाह के लिए, अपनी इन छोटी बहनों के लिए कोई घर में माँ जैसी भी कोई मिल जाए इनको, तो इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से की है। तो इससे क्या पता चला, निकाह बाज दफा इसलिए भी किया जाता है कि भाई घर में संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा आती और कहती मेरे जिम्मे तुम्हारी छोटी बहनों की खिदमत नहीं है, मुझे अलग घर लेके दो, तो उनका तो निकाह का सारा मकसद ही क्या हो जाता, फौत हो जाता। तो इससे पता चला है कि निकाह के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद ये भी है कि भाई बीवी से दिल लगी की जाए, एक मकसद ये भी है कि घर में कोई काम काज के लिए, कोई घर की रखवाली के लिए और घर में माँ बाप की खिदमत के लिए, बहन भाइयों के लिए, घर में फैमिली को बड़ा करने के लिए कि हमारे घर के अफराद बढ़ जाएं, उसके लिए भी निकाह किया जाता है। अब जनाब वो आपने निकाह किया, इतनी सारी वो बेगम साहब आते ही कह रही हैं कि मुझे मेरे जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है, मसले की रूह से तो वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी लिहाज से आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, इस तरह खानदान टूटेंगे। तो ना इसको चाहिए कि जुल्म करे और उस पर उसके बोझ, जुल्म का मतलब ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ ना डाले, कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज दफा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत खराब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे साथ, क्या आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हाँ ही करके बातें कर रही थी बैठ के, सर में दर्द भाई हो जाता है, बाज दफा हो जाता है, हमारे साथ भी तो हो जाता है ना, अच्छे भले बैठे मूड ऑफ हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है आदमी का, फिर कहता है नहीं हो रहा, नींद बाज दफा ज्यादा आती है, थकावट इतनी होती है कि उठा नहीं जाता, अब सास आके बोल रही कम बहुत पड़ी हुई है, इसको तो पुलिस बुलानी पड़ेगी उठाने के लिए। कभी कभार सोने दो भाई, सोतों को उठाना अच्छा काम नहीं, आज आप खुद किचन में चली जाओ, आज खुद थोड़ा सा कर लो। और बेटे को भी चाहिए कि बीवी अगर माँ की ज्यादा खिदमत नहीं कर रही, उसको मोहब्बत से समझाए, नहीं कर रही तो मार धाड़ के बजाय खुद अम्मा की खिदमत करना शुरू कर दे, तो बीवी गैरतमंद होगी तो उसको खुद शर्म आएगी, खुद खिदमत करे, बोले भाई कोई बात नहीं, देखो अब मैं इस उम्र में तो अम्मा को किचन में नहीं देख सकता, बेगम अभी अम्मा की उम्र इतनी हो गई है और घर में इतनी इतनी बहुएं पड़ी हुई हैं और अम्मा हमारी किचन संभाले, कपड़े भी धोए, तो अब ये सादत किसके हिस्से में आएगी, मेरे से। तो जब बीवी अपने मियाँ को देखेगी वो पजामे धो रहा है बैठ के, तो खुद उसको थोड़ी सी शर्म आएगी। वो उसको शर्म इसलिए नहीं आती कि मियाँ साहब को नसीहतों के अलावा कोई काम नहीं है, काम ये अपनी माँ का एक धेले का भी नहीं करते, उसको पता है ये इसको माँ की कदर होती तो कभी खुद भी थोड़ा सा हिलता ना, हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, तो इसको माँ की कदर नहीं है, इसको मुझ पे रोब जमाने का बोलो भाई शौक है, चौधराहट का शौक है, तो चौधराहट के लिए और कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो अब माँ के उन्मान से जो है ना मुझ पे रोब जमाना शुरू कर दिया। खुद चाय पिला दे माँ को, खुद खिदमत करे, ये तो ज्यादा सवाब है, तो बड़ी सादत की बात है। वो खिदमतें जो मर्द कर नहीं सकते, जिसमें मर्द के लिए नामुमकिन है, हया और यानी बाज़ दफा ऐसे इस्तिंजा कराना या ऐसा, वो फिर आप कह दे भाई बहू से कि तुम कर लो तो बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह तुम्हें, और उसके बदले में फिर उसको कुछ नवाजें भी, इजाफी भी, ख्याल करें यार ये मेरी माँ की खिदमत करती है, कोई बात नहीं इस दफा मैं तुम्हें ईदी जरा ज्यादा दूंगा, और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए भी इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो जितनी अल्लाह ने जेब में गुंजाइश दी, अंडा मोड़ घूम के आ जाए, कहीं भी जाएं, कुछ थोड़ा सा वो दिखाएं, अप्रिशिएट करें। तो ये दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हो तो घर क्या बन जाएगा, जन्नत। वरना वही अंग्रेजों की तरह हो रहा है, शादी हो गई बीवी घर में नहीं होटल में आती। घर तो वही होता है जिसमें कोई बूढ़ा तो हो, जिस घर में बूढ़ा नहीं है वो घर घर नहीं है, वो तो होटल है, सही है ना, तो होटल है, घर थोड़ी है। इतना दिल चाहता है, हमारा भी दिल चाहता है कि काश हमारी वालदा, हमारी दादी दादा जिंदा होते, कुछ थोड़ा सा डांटते, कुछ नसीहत करते, कुछ थोड़ी सी झाड़ पिलाते। घर में कोई बूढ़ा नहीं है तो कोई नसीहत करने वाला नहीं है, कोई होता जिसके हम थोड़ी झाड़ सुन के बर्दाश्त करते, उसके पांव दबाते, उससे दुआएं लेते, तो ये कितनी बड़ी नेमत है घर में बूढ़े का वजूद। आज कैसी जिंदगी गुजर रही है, घर में बूढ़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ। फिर आपकी औलाद होती है तो कैसी मोहब्बत से दादा दादी नाना नानी उसको पालते हैं, वो एक अलग लुत्फ है। घर में अगर आपके बड़े नहीं है तो आप बाप हो, दादा का मजा बच्चों को मिलता ही नहीं है, ना नाना की मोहब्बत मिलती है ना दादा की मोहब्बत मिलती है। आधी काम तो दादा दादी नाना नानी बच्चों का कर लेते हैं उनको पालने में, तो सारा सेटअप मगरिबी कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त। इस्लाम क्या कहता है, जिसने हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करो। तो शुक्र में सबसे पहली चीज ये है कि जिसने दी है मानो कि वही देने के काबिल है, उसके अलावा किसी को देने का इख्तियार नहीं है। इसलिए इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म क्या है, शिर्क।
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا, نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے, اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں, میں نے بنایا, تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے, وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا, اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اتنا خوفزدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی, جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے, نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے, اس پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا, بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون, اے موسیٰ مر گئے, آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے, بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا, پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, مدد ضرور آئے گی, یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے, بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں, بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں, موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا, بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نا نا نا, موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے, اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں, میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے, لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی, قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار, نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار. قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل, اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتہ یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی 4 کرنی ہے, اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے, کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں, ابھی کیا کر دے, اس کو اختیارات دے دے, ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے,
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے, اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس, یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے, وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے, کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہے بھائی یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں, تو واہ پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ, انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے, فون کرو گے آپ, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے, سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر, اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا نہ, لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں, تو کسی نے جواب نہیں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں بھی جنگل میں گیا ہوں نا, وہاں شپاٹا اتنی مشکل سے, ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں, ایک شپاٹا, وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئی, کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو, تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس, بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی. کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے وسیم لگ رہے ہوتے, غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھیکنے کی باتیں, اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, فضول باتیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. میں تو بھی گیا, میں نے بندوں کو بہت غور سے دیکھا, جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا, میں نے شاید یہ والا بننے والا ہو, تھوڑا بن چکا ہو, کوئی بھی نظر نہیں آیا. یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے, بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا, ساری دنیا کے جنگل گئے ہو, تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا نا, کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو, تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے. بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ناک دیکھو, یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی, یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں, میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا, کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے. میرے توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے, پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ. تو میں یہ کر رہا تھا, ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا, توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے ہے, لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو, تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے, کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, معاذ اللہ. کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ, نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی, کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں, لو بھائی جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا, بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے, اسباب کے تحت وداؤٹ اسباب ہے, کوئی لاجک بنتی ہے. تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. نا, یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے,
نبی کو بھی اختیار نہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی, ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا, آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا, لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی, بولو نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے, حقیقت میں کون کر رہا ہے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو, کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی, آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہا ہے کم بخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا, پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے, تو کیا کر کے آیا ہے. تو آپ کیا کہو گے, بھائی کھائی بریانی ہے لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا, یہ علماء سمجھتے ہیں نا, ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے, تو میں نے 2 پلیٹیں کہا یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے, نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے, جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے. بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے, حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے پاس ہے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے, جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے, تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو, ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے, نہ انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے یہاں کیا ہے, حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے, آپ لوگ پیتے ہو کیا, پی کے آیا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہیں, عجیب اس طرح. تو انہوں نے کہا بعض پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو ذکر ہے پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس, اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زندیہ میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں, اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں, اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے, مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو, یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے مزدور ہے, نہ بھائی. جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہ. اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نماز ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز. کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. تو بھائی جیسے چاہو یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی, قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں.
तो मैंने दाढ़ियों वाले टोपियों वाले लोग देखे भाई, कह रहे यार वो एक्चुअली जगह नहीं थी, अब पढ़ रहे हैं। भाई आप किसी भी तरीके से पढ़ते फिर लौटा लेते उसको, आप ये कौन सा तरीका है? तो जब नमाज का ये हशर नमाजियों ने कर दिया है तो बाकी हकाम का क्या होगा? तो भाई कोई सूरत नहीं है नमाज कजा करने की, समझते हो? खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के गर्दन का हिला के पढ़नी पड़ेगी आपको। पानी नहीं है, तयम्मुम, ये सारी रुखसतें अल्लाह ने इसलिए तो दी है कि वक्त से मत टालो। अगर नमाज को अपने टाइम से टालने की इजाजत होती, अल्लाह कहता कोई बात नहीं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं, बल्कि घर जाके आराम से तसल्ली से छुट्टियों में पढ़ लेना जब फुर्सत मिलेगी तुम्हें। अभी छुट्टियां आने वाली है, तुम्हारे इम्तिहान होंगे, तो छुट्टियां आएंगी उसी वक्त सारी लौटा देना इकट्ठी बैठ के। तो मजाक थोड़ी है नमाज। तो आजम करते हो कि नहीं करते? ऐसी की तैसी कुछ भी हो जाए। आजकल तो ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन आ गई है जहाजों के सफर में, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें अपने फ्लाइट का टाइम और जहां अराइवल और डिपार्चर का टाइम लिखो, वो पूरा टाइम नमाज का कि जहाज किस वक्त कहां होगा, कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी नमाज का टाइम दाखिल हो रहा होगा, किबला किधर होगा। अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है, समझते हो? और मस्तूरात को भी नमाज पढ़वाया करो। बहुत से नमाजी हमने देखे अपनी बेगम के साथ सफर कर रहे हैं, अबे अब कौन जाएगा, वुजू करेगा, अबे छोड़ बाद में बेगम का। भाईजान अभी आजमाइश है, अभी आजमाइश है कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। खुद भी पढ़ना है, अपने घर वालों को भी। ट्रेन का सफर हो, बस का सफर हो, नमाज नहीं माफ है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह कह रहे नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, उसको दाएं बाएं करने की इजाजत नहीं है। तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तीसरा काम, ये रमजान के रोजे हो गए, हज हो गया जिंदगी में एक बार। उसके बाद अल्लाह ने कुछ चीजें हम पे वैसे ही हराम की हैं जो अखलाकियात में आती हैं, उनका इबादत से ताल्लुक नहीं बल्कि अखलाकियात से। उसमें अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत भटको। जिना का ऑल्टरनेट अल्लाह ने हमें क्या दिया? बोलो, निकाह दिया। गैर मुस्लिम निकाह नहीं करते, जिना करते हैं, और अगर शादी करते भी हैं बहुत देर से करते हैं। इनमें कोई अगर बाले होते ही शादी कर ले उसको बेवकूफ समझा जाता है। आप अमल करके दिखाओ, बोलो बेवकूफ तुम हो, हम नहीं है। एक गैर अंग्रेज से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा हमारी सोसाइटी में इतनी उम्र में लोग निकाह करते हैं। उसने कहा आपका कल्चर है। अब मैंने ज्यादा बहस नहीं की, भाई कल्चर नहीं है, हमारा मजहब है। कल्चर तो कहता है आजादी दिलाता है आपको, तो आप अपने अमल से बताओ भाई, जल्दी निकाह किया करो। कोई पूछे क्यों, बोला हमारे मजहब का हुक्म है। भाई अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर ऑप्शनल रहता है वो, है भाई, फिर कोई अकल चलती है, फिर एक्चुअली बात होती है कुछ। कोई भी आपका बॉस हो, आपको ऑर्डर दे यार ये चेक जाके कैश करा के लो, आप बोले एक्चुअली सर, एक्चुअली मेरे पेट में दर्द, एक्चुअली वो बोलेगा भाई तूने जॉब करनी है नहीं करनी, निकल यहां से। तो अल्लाह को इतना हल्का ले लिया भाई। तो अल्लाह कह रहा है जब जिसने निकाह की इस्तिताअत तो फौरन क्या करे वो निकाह। अल्लाह खर्चा होगा बहुत ज्यादा, टेंशन। अल्लाह ने कहा गैर मुस्लिम कैलकुलेटर लेके बैठेगा, अभी मेरी इतनी तनख्वाह, हालांकि उसकी बीवी आने के बाद उसका खर्चा हो ही नहीं रहा है, कम वक्त का ₹1 धेला नहीं बीवी पे खर्च करना, फिर भी कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है। हमने सारा खर्चा खुद करना है, फिर भी अल्लाह कह रहा है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। यकूनु फुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह कहते हैं निकाह करो, अगर फकीर होगे अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो। जो अल्लाह बच्चा पैदा होने के बाद मां की छातियों में दूध पैदा कर देता है, तो वो बीवी आने के बाद तुम्हारे माल में बरकत नहीं दे सकता क्या? ना नस्ल को रोको ना शादी से रोको। गैर मुस्लिम कहता है बच्चे दो ही अच्छे, होते दो भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कहता है क्या है, बच्चे दो ही अच्छे। इस्लाम कहता है नहीं नहीं भाई, रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह क्या? अल्लाह को खानदानी आदमी पसंद है। पार्कों में लिखा होता है फैमिली के साथ आए, हो सकता है जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह लिख दे फैमिली के साथ आओ, फिर क्या करोगे? क्या ख्याल है भाई? तो मैं तो 18 के साथ निकल लूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह और तो हमारे पास कोई अमाल ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? और तो हमारे पास, तो अल्लाह पे तवक्कुल करो मेरे भाई, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे रहा करो। तुम्हारे माँ बाप का एहसान है तुम पर कि नस्ल नहीं रोकी, तुम पैदा हो गए। वो भी रोक सकते थे, मेरा बाप भी 2 बच्चों के बाद नस्ल रोक सकता था, तो मैं थोड़ी पैदा होता। मेरे वालिद ने किस पे तवक्कुल किया? अल्लाह पे। अल्लाह औलाद देगा। और कुरान कहता है ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, नस्ल मत रोको भाई, तुम्हें क्या पता तुम्हारी औलाद में कौन तुम्हारे लिए ज्यादा काम का निकल आए। एक साहब कहने लगे इतने बच्चे होंगे, हो सकता है कोई बिगड़ा हुआ निकले। मैंने कहा भाई इतने पैदा करो कि 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो। अगर 2 हुए और वही बिगड़ गए, तुम्हारी तो नस्ल गई। क्या ख्याल है? नस्ल गई तुम्हारी तो। गैर मुस्लिमों बेचारों पर तरस की हालत है, इन्होंने नस्ल रोक रोक के ना 2-2 बच्चे, फिर उनका 2 पर खर्चा तो 2 को भी होता है, 1 बच्चा, फिर 1 भी नहीं। बुढ़ापे में तन्हाइयां काट रही हैं, खानदान तबाह, ना चाचे ना मामे। जब बच्चे होते हैं तो फिर उनके बच्चों के चाचे भी मिलते हैं, मामे भी मिलते हैं।
खालू भी मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं। यहाँ कितनी खुशी होती है जब मैं आता हूं, यार ये हमारे चाचे, इतने बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं, इतने रिश्तेदारी मजबूत है। ये सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा अगर नस्ल रोक ली। ये हमारे मजहब का हुक्म है भाई, हमने किसी फिलोसफर की इसमें नहीं सुननी। बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें पटियां पढ़ाते हैं, एक्चुअली तरबियत नहीं होगी, तो इनकी अपने बच्चों की देखो क्या तरबियत हो रही है। उलमा के बच्चे अक्सर खिदमत गुजार हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाफरमान होके भी लिबरल लोगों के बच्चों से फिर भी अच्छे होते हैं। और ये तरबियत के चक्कर में ना दो बच्चे वो भी क्या निकलते हैं, एक ही अंडा वो भी गंदा। हमने देखा है घरों के हालात, वो भी तमीज से बाप से बात नहीं करते। तो मत नारों में आओ, जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं मैं, भाई क्या करूं यार, ब्रेक ही नहीं लग रही। तो जल्द निकाह करना है। जिना का अल्टरनेट क्या है? निकाह। निकाह पैगंबरों की सुन्नत और जिना बदकारों की, बुरे लोगों की खसलत। तीसरी चीज शराब। अखलाकियात में क्या चीज आती है? शराब और नशा। इतनी बुरी चीज है ना, एक घूंट शराब का पी लिया तो 40 दिन नमाज की बरकत खत्म। फर्ज तो अदा हो जाएगा, कजा करने से गुनाह से बच जाओगे। नमाज का जो पूरा सवाब मिलना चाहिए था वो अल्लाह 40 दिन तक छीन लेता है अगर सच्ची तौबा न की। करीब भी मत फटको शराब के। और इससे टेंशन खत्म नहीं होती, इससे टेंशन बढ़ जाती। शराब पीने वालों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है, शराब से बचने वालों में खुदकुशी का रेशो कम है। हर नशे की चीज से दूर भागो। और अखलाकियात में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा के बात करना सदका। अंतल का आखा का भी वजहिन तलीक। जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, एक दूसरे की गीबत मत करो, चुगलियां बोलो मत लगाओ, एक दूसरे की टांगे मत खींचो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट तो करते नहीं, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये क्यों अच्छा काम कर रहा है भाई? जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना इंसान, सारे मजे दुनिया में लेना चाहता है, तो ये अखलाकी बुराइयां पैदा होती है। भाई अल्लाह ने किसी से कोई काम ले लिया, हसद मत करो, रश करो उसके ऊपर। हसद इंसान को खा जाता है। हसद से बचने का क्या तरीका है? ये सोचा करो भाई ये तरक्की करके बहुत आगे निकल गया तो क्या होगा, जाएगा तो खबर नहीं ना, क्या ख्याल है हम भी वहां जाएंगे, तो कोई बात नहीं, निकलने दो आगे, क्या ख्याल है भाई। और दूसरी बात यह कि अल्लाह की तकदीर में था कि इसको ज्यादा देगा मुझे कम देगा, तो अल्लाह से कोई लड़ सकता है? कोई बात नहीं यार, चलो यार इसको ज्यादा मिल गया, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा सेहत अच्छी है, इसकी 4 हो गई हमारी नहीं हो रही यार, अस्तगफिरुल्लाह, इसकी जो है वो पैसा फला के पास ज्यादा आ गया, फला को जो है ना कारोबार में तरक्की हो गई, फला की इज्जत ज्यादा हो गई, होने दो यार, चलता है यार, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की तकदीर पे राजी। शैतान के साथ यही प्रॉब्लम थी, शैतान इबादत करता था, उसने बोला ये क्या मसला हो गया यार, ये आदम नया नया बनाया गया और अल्लाह कह रहा है इसको सजदा करो, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, क्या ख्याल है भाई, ये तो माज़ अल्लाह ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मैं इतना पुराना और ये दफ्तर में कोई नया एम्प्लॉय आए और बॉस उसको अपने करीब कर ले और आप 20 साल से जॉब कर रहे हो, आपको दूर रखे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो शैतान को भी गुस्सा आया कि भाई अल्लाह मियां ने इसको मेरे सामने बनाया और मुझे कह रहे इसको सजदा करो, अड़ैया शैतान, अब भाई तू छोड़ दे यार, तुझे भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, जितना तुझे दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्या ख्याल है भाई? अपने से कमतर को देख, अल्लाह तुझे गधा भी बना सकते थे, अल्लाह तुझे खंजीर बना सकते थे। अभी हदीस में आता है दुनिया में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखा करो, कमतर को देखोगे तो शुक्र की तौफीक मिलेगी, अपने से ऊंचों को देखोगे तो सिवाय एहसास कमतरी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरों की बीवियां देख देख के लोग एहसास कमतरी में जा रहे हैं, पर्दा तो आजकल खत्म हो गया ना, अबे उसकी बीवी इतनी खूबसूरत, मेरी वाली ऐसी, तो अबे भाई तू देख बहुत सारे तुझसे ज्यादा हैंडसम हैं, उनको बीवियां तुझसे ज्यादा बदसूरत मिली हुई हैं, उनको देखा कर। हमारे एक जानने वाले की शादी हुई, इतनी टेंशन में ना हमारे उस्ताद से आके कहने लगा मेरी दुल्हन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैं बहुत टेंशन में, शक्ल अच्छी नहीं है, डिप्रेशन में गया। हमारे उस्ताद ने कहा ऐसा कर, तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कह रहे बहुत दफा देखा। कह रहे आज इस नीयत से देख कि इस डिजाइन पे तुझे ये मिल गई, ये अल्लाह का शुक्र है या नहीं है, अपना डिजाइन चेक कर दोबारा से। वाकई उसने शीशे में देखा, कहा कि मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। आज तक इस नीयत से कभी उसने अपने आप को देखा, अब कंपेयर करके देखा कि उससे तो फिर भी यानी मैं ज्यादा बदसूरत हूं। तो इस डिजाइन पे ये भी गनीमत है अल्लाह, अपना डिजाइन देखते नहीं हो मेरे भाई, फिल्मी अदाकारों को देख रहे हैं, तो इससे नेमत की नाकदरी होती है, इंसान टेंशन में जाता है। तो तकदीर पे राजी रहो भाई, जो है अल्लाह का दिया, मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी हूं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको ज्यादा नवाज दिया, ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने घर में बोरिंग करवाई थी, तो चंद मजदूर आए, बड़ी मेहनत से बोरिंग कर रहे थे, और ठेकेदार ना कुर्सी पे बैठा हुआ चाय पे चाय पी रहा है, बस वो तो ठेकेदार था ना, उसने उनसे काम लेना था। तो मैंने उस मजदूर से कहा कि यार ठेकेदार को कुछ भी नहीं, वो काम पैसा ज्यादा ठेकेदार कमा रहा है, काम सारा तुम कर रहे हो, है भाई?
وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے, پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا, میں نے کہا محنت تمہاری اتنی, پیسہ یہ کما رہا ہے, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار, اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے, خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا, سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی, پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے. تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی کہاں جانے والا ہے, اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے, ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو, غیبتیں, چگلیاں, مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے, حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین, اس کے بعد بھائی بہن, اولاد, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا. یہ چند باتیں ہیں, 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی, الحمدللہ. برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے, افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل دھوکہ کیا ہو رہا ہے, کوئی نیا فرقہ بنے گا, اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا, پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے, آپ کو پھر کیا کہا جائے گا, فرقہ. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں, برما میں, ہندوستان میں, افغانستان میں, ایران میں, شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے, ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے. بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے, یہ علماء بر صغیر کے, یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ان سے جو ہٹے اور نئے نام دیے وہ نئے فرقے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو گچی سے پکڑ لو, کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان 73 میں 72 جہنمی, 1 جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جلدی سمیٹ رہا ہوں میں, کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا, جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہے نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, ان کی اصل بنیاد قرآن, سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے, عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے, تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا نہیں تھا, نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے. ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے, ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی.
کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دو الگ الگ فرقے تھے، ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی یہ فرقے نہیں تھے، یہ مکتبہ فکر تھے، رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے، پوری دنیا میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، اسی طرح روس کی ریاستیں، ازبکستان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، افغانستان اور برما، یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ، فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے، جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے، دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں، باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے، اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسے ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. ابے بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوچو کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق 4 کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، 2 رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے، 2 کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں 4 برحق ہے تو 4 کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے آپ اگر فرقواریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ اور دوسرے پہ طنز مت کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں. ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. تو بدعت نہیں کسی کی نہیں ماننی ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے. فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا. شافعی فقہ میں امام شافعی کا ہر قول شافعی فقہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں سود لینا جائز ہے. بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. تو اس میں فقہاء خود فیصلہ کر چکے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی. امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے. اب کوئی کہے دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے، تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صاحبین کے قول کو لیا ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے. تو یہاں مالکی لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو. بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے، تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھڑ کے. یہ بھی ٹھیک ہے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ کمبخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے. اور کب درس دیا ہے؟ آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے. اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے، تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو. بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے، دلیل ان کے پاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے، لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا، تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا، یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں، لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے. امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے، تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہوتا اپنے نظر میں جو رائے جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے. یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، یہ طنز کرتے ہیں، سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے، باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو فرقواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں، چپ. عقیدے پہ کمپرومائز، عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے، ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث میں بھی، صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے، اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں. ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو، دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا، ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. اور آخری سچی مچی کی آخری بات، دیکھو اپنا ایمان ان ملکوں میں بچانا چاہتے ہو تو تبلیغ سے جڑ کے رہو. ساس سسر کو امی ابو کہنا. بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے. جویریہ صاحبہ کراچی سے. جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے. یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. تو آپ کے میاں آپ اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو. رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام، اولاد اور بہو جو ہے نا، یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہے.
یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا ندعو ابناءنا و ابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں، تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے۔ داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے، تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے۔ اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں، ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا یہ کلپ سنیں گے، ان کے گھر میں پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے گھر میں اور بھی 2-3 لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں قریبی۔ خیر، تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو آپ نے پتہ چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا۔ نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب، تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہے یا نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو بہرحال دور کرنی پڑے گی۔ جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ احزاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید بن حارثہ ہی کہلائیں گے۔ ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے، تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔